بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے، سب سے کامن ڈیزیز ہے فیٹی لیور، جگر کی چربی، اور اس کو ڈاکٹر بکمین بالکل صحیح کہتا ہے کہ سوسر مم، یہ جیسے ماں ہر چیز کا دھیان رکھتی ہے، یہ ڈیٹاکسفائی کرنے کا، ابزارب کرنے کا، آپ کو اینٹی باڈی بنانے کا، ساری پروٹین کام یہ لیور کرتا ہے باڈی میں۔ یہ بہت سیف آرگن ہے، بہت امپارٹنٹ آرگن ہے، اور آپ یقین کریں اگر اس کا سب سے زیادہ اس کا ہیلتھ ابھی امپارٹنٹ ہوتی جا رہی ہے دن بدن، جب سے نیوٹریشن کی ویلیو آئی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اسی کا سب سے زیادہ رول ہے لیور کا، صحت مند لیور۔ اور یہ شوگر جو آپ دیکھ رہے ہیں 30.8% پاکستان، اگر آپ ہیلدی لیور، فیٹی لیور ختم کر دیں گے تو یہ شوگر بھی ختم ہو جائے گی۔ ابھی اس پہ نئی ریسرچ بہت زیادہ آ رہی ہے۔ تو سب سے کامن 9 سال سے لے کر 20 سال تک کے بچوں میں فیٹی لیور، میں بتاتا ہوں بڑی وجہ کیا ہوئی، جوس وغیرہ، خطرناک بیماری ہے۔ دیکھیں 30% جو لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں وہ فیٹی لیور کی وجہ سے، اور بچوں میں اندازہ کریں آپ، پہلے الکوہلک تھا وہ بھول ہی گئے ہیں لوگ، ابھی 30% ہے، یہ 2 سال پہلے کا ڈیٹا ہے۔ تو 2 الکوہلک فیٹی لیور تھا، نان الکوہلک، الکوہلک تو ہمارے یہاں ختم ہو گیا، اتنا نہیں ہے۔ پھر نان الکوہلک ہے، نان الکوہلک کی بڑی وجہ اس کا بارے میں بتاؤں گا۔ اس کی بڑی وجہ وہی ہے کاربوہائیڈریٹ، اور خاص کر فرکٹوز، اسی سے فیٹ بنتا ہے، فیٹی لیور شروع ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں سٹیج ہے، فیٹی لیور تک ریورسیبل ہے 100%، اس کے بعد جب فائبرسس ہو جائے، انفلیمیشن ہو جائے، اس کے بعد پھر سروسز اور پھر کینسر اور پھر ڈیتھ، اس کے ریورسیبل نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فائبروسس بھی ریورسیبل ہے ارلی سٹیج میں، لیکن کنٹروورسل ہے۔ فیٹی لیور 100% ریورس ہوتا ہے، اسی لیے میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں، اور بڑا آسان علاج ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ سٹیجز بکمین کی ہیں، فیٹی لیور ہے، پھر فائبروسس ہے، پھر سروسز ہے، پھر کینسر ہے۔ یہ لیور ڈیمیج کی سٹیجز ہیں، اور یہ 5-10 سال وقفہ سمجھ لیں آپ۔ تو فیٹی لیور سے روک لیں، ریورس کر لیں، اور 100% ریورسیبل ہے۔ یہ حیران کن بات ہے، دیکھیں جتنی سٹڈی بھی آئی ہیں صرف ڈائٹ سے اور ایکسرسائز اور فاسٹنگ سے، 3 چیزیں۔ تو سب سے بڑی وجہ ہمارے یہاں جو ہے وہ یاد رکھیں، وہ ہائی کاربن ڈائٹ ہے، کیا؟ گندم، چاول، چینی۔ دوسری وجہ جوسیز ہے، فرکٹوز، چینی میں 50% فرکٹوز ہوتا ہے، 50% گلوکوز ہوتا ہے۔ اور ابھی یہ نئی ریسرچ ثابت ہو گئی ہے کہ گلوکوز بھی باڈی میں جا کے فرکٹوز میں کنورٹ ہوتا ہے، اور فرکٹوز سے ہی یورک ایسڈ بنتا ہے۔ یہ نئی تھیوری یاد رکھیں آپ۔ جو لوگ یہ روٹی، چاول، گندم کھا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم گوشت کھاتے ہیں، اور واقعی نہیں کھا سکتا بیچارہ غریب آدمی، لیکن یورک ایسڈ بڑا ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو پاس سے بتاتا ہوں۔ تو یہ بچوں میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ جوس، جتنی بوتلیں پیپسی جوس آ رہے ہیں، جو گھر میں جوس ہے وہ بھی فرکٹوز ہے، کیونکہ فرکٹوز فروٹ شوگر کو کہتے ہیں، اور یہ صرف لیور میں میٹابلائز ہوتی ہے۔ اسی لیے جو بار بار کھانا، ایکسرسائز نہ کرنا۔ لیور کی ایکسرسائز کیا ہے؟ فاسٹنگ، کیونکہ لیور تو دوڑ نہیں لگا سکتا، فاسٹنگ اس کی ایکسرسائز، تاکہ وہ پورا اس کو جگہ تک پہنچا سکے۔ یہ دیکھیں فرکٹوز، یہ پورے لیکچر ہے، آپ جا کے سننا، میں نے اینڈ میں ریفرنس دے دیا۔ پھر یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہر فرکٹوز کارن سیرپ ہر بیکری آئٹم میں یوز ہو رہا ہے، ہر مٹھائی میں یوز ہو رہا ہے، ہر کینڈیز میں، چاکلیٹ میں، جتنے آ رہے ہیں آئٹم سب میں یوز ہو رہا ہے۔ دوسرا ویجیٹیبل آئل چھوڑ دیں، جتنے بھی کوکنگ آئل آ رہے ہیں سب چھوڑ دیں، اور چینی کی بنی چیزیں اور ریفائن کا بڑا میدا، یہ بار بار ہے۔ تو کارن سویا آئل کوکنگ کے بارے میں آ رہا ہے کہ لیور میں جا کے جم جاتا ہے، اور 2-2 سال تک نہیں نکلتا۔ تو یہ چیزیں سب سے وہی پرانی ہیں۔ جو دوسری چیز سب سے زیادہ جو لیور کی خوش قسمتی ہے کہ 100% 2 سے 3 سال میں ریجنریٹ نیا آ جاتا ہے۔ اس کو اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے اس میں پاور دی ہوئی ہے۔ تو یہ جو گھر کے جوسز ہیں، یہی سوال ہے ہر ماں پوچھتی ہے، بڑے فخر سے کہتی ہے اپنا گھر کا جوس، ایک ہی بات ہے، یہ ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ پھر دیکھیں ہائی شوگر ڈائٹ، فرکٹوز ہوگا، گلوکوز ہوگا یا کاربوہائیڈریٹ، تینوں چیزیں جا کے فیٹی لیور کریں گے، یاد رکھیں۔ کاربوہائیڈریٹ سے کیا مراد ہے؟ گندم، چاول، ان میں بھی گلوکوز ہے ساری، سٹارچ کہتے ہیں گلوکوز کو۔ تو فیٹی لیور ہوگا، جب کار کھائیں گے تو انسولین آئے گی، انسولین ریزسٹنس کاز کرے گی، اور تمام جتنی ڈیزیز ہیں انسولین کی وہ ساری آپ کو ہو جائیں گی۔ تو انسولین جو ہے فیٹ سٹوریج ہارمون ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ یاد رکھنا ہے۔ انسولین کے بغیر لیور میں چربی نہیں بن سکتی، اور انسولین کب آتا ہے؟ جب آپ کاربوہائیڈریٹ کھائیں گے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ تو ہائی پروٹین اور فیٹ ڈائٹ، یہ پروپگنڈا 2-4 بیوقوف ڈاکٹر رہ گئے ہیں جو کہتے ہیں فیٹ کھانے سے فیٹی لیور ہوتا ہے، باقی دنیا میں کوئی پڑھا لکھا بندہ اس کو نہیں مانتا۔ کیونکہ میں آپ کو پھر سمجھا دوں، جب آپ انسولین لو ہو جائے گی، آپ فیٹ کھائیں گے تو وہ جا کے کیٹون میں کنورٹ ہوگا۔ یہ ایک بڑا باریک پوائنٹ ہے جو میں بار بار بتا رہا ہوں، پھر بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کاربوہائیڈریٹ کھائیں گے تو انسولین آئے گی، وہ جا کے لیور میں سارے کنورٹ کرے گی فیٹ میں۔ اگر آپ فیٹ کھا رہے ہیں تو انسولین نہیں آئے گی، انسولین لو ہوگی، اب یہ فیٹ لیور میں جا کے کیٹون میں بنے گا، اور فیٹ برن ہوگا اور کیٹوسس ہوگا۔ یہ تھیوری ہے چھوٹی سی۔ اگر انسولین بڑی ہوئی ہوگی، جو لوگ غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ فیٹ کھا رہے ہیں کیٹو ساتھ
کاربوہائیڈریٹ بھی کھا لیتے ہیں، ابھی وہ جا کے کنورٹ ہوگا فیٹ میں، ابھی ویٹ بڑھے گا، ویٹ رک جائے گا، ویٹ نہیں کم ہوگا. یہ چیز سمجھ لیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے پیور کیٹو پیور کارنیور ڈائٹ کر کے اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، ویٹ لاس ہو جائے، پھر آپ تھوڑا بہت پرہیز کر لیں. لیکن کبھی بھی فیٹ کے ساتھ پروٹین کے ساتھ شوگر کاربوہائیڈریٹ مکس نہ کریں. جیسے آپ کڑھائی گوشت کھائے کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، بعد میں پیپسی پی رہے ہیں، یہ تباہی ہے، یہ موت ہے. اس سے کبھی ویٹ کم نہیں ہوگا اور یہ خطرناک ترین کھانا ہے. اس لیے آپ گوشت کھا لیں، خالی بوتل پینی ہے تو 3-4 گھنٹے بعد کر لیں پی لیں. اگر آپ فروٹ بھی کھانا ہے تو دونوں کھانوں کے درمیان کھائیں، 3-4 گھنٹے بعد یا پہلے کھانے سے. مکس نہ کریں فیٹ اور پروٹین کے ساتھ. یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، سمجھ لیں. اس کا بڑی پہچان کیا ہوتی ہے ہماری کہ آپ کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں؟ ہم ٹرائگلیسرائڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے. کیوں کہ جو آپ فیٹ کھائیں گے وہ ٹرائگلیسرائڈ میں کنورٹ نہیں ہوگا، جو آپ کاربوہائیڈریٹ کھائیں گے وہ لیور کنورٹ کرے گا ٹرائگلیسرائڈ میں. تو ہائی ٹرائگلیسرائڈ ایک ہی ٹیسٹ ہے کہ آپ کیٹو کر رہے ہیں، کاربوہائیڈریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. پھر یہ بار بار دیکھیں فرکٹوز لیور میں جائے گا، وہ ٹرائگلیسرائڈ میں کنورٹ ہوگا، پھر وہ گلوکوز میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اس کے بعد وہ یورک ایسڈ بن جاتا ہے. یہ 3 فرکٹوز کے رول ہیں. اچھا گلوکوز جو ہے جیسے روٹی میں چاول میں چینی، یہ گلوکوز ہے. یہ جا کے انسولین آئے گی، انسولین اس کو گلائکوجن میں سٹوریج کرے گی، ٹرائگلیسرائڈ بنائے گی، سوزش کرے گی اور فرکٹوز میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ پان ہے، پولیول پاتھ وے کہتے ہیں. اس میں گلوکوز جا کے فرکٹوز میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہی ڈیمیج زیادہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی فرکٹوز نہیں کھا رہے، اس کے باوجود یہ اس کے پولیول پاتھ وے ہے. اس میں جو ہمارے جیسے سیمنل ویسیکل ہیں، سپرم سیل ہیں، یہ فرکٹوز کھاتے ہیں. تو اسی لیے ہمارا جسم اگر آپ فرکٹوز نہیں کھا رہے تو گلوکوز کو کنورٹ کرے گا فرکٹوز میں. یہ اس کے سیفٹی ہے. آر بی سی ہیں، ہمارے آنکھوں کا جو لینز ہے، جو کارنیا ہے اور لینز ہے، یہ فرکٹوز یہ صرف گلوکوز یوز کرتے ہیں. جو سپرم ہے وہ فرکٹوز یوز کرتے ہیں. تو اس لیے باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا نظام رکھا ہوا ہے. آپ صرف گلوکوز کھائیں گے فرکٹوز میں کنورٹ کرے گا، ٹرائگلیسرائڈ میں کنورٹ کرے گا. پروٹین کھائیں گے گلوکوز میں کنورٹ کرے گا. فیٹ کھائیں گے باڈی میں گلوکوز میں کنورٹ کر دے گا، تاکہ کسی ایک کھانے پہ آپ زندہ نہ رہیں. کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہونا ہے. اچھا انسولین لوور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ابھی جو کہہ رہے ہیں فاسٹنگ ہے. کیونکہ 6-8 گھنٹے لیور کو جب مل جاتے ہیں، پورے سسٹم کو ریسٹ مل جاتا ہے، وہ سارا کنورٹ کر دیتا ہے. سب سے بہتر یہی ہے. ایکسرسائز ہے، ویٹ لفٹنگ ہے، سب سے بہتر ایکسرسائز ہے، اور ایروبک واک کریں. اسی سے انسولین لو ہوگی، گلوکوز لو ہوگی، فیٹ سٹوریج. جب انسولین لو ہوگی تو فیٹ سٹوریج کم ہو جائے گی، اور جب انسولین لو ہوگی تو جو آپ فیٹ کھائیں گے جیسے کارنیور ڈائٹ ہے کیٹو، وہ کنورٹ ہوگا کیٹون میں لو انسولین سے. اگر آپ نے کاربوہائیڈریٹ کھا لیا تو وہ پھر فیٹ میں کنورٹ ہوگا، پھر فیٹی لیور بنے گا اور فیٹ بڑھے گا، ویٹ کم بھی نہیں ہوگا. یہ 2 پوائنٹ چھوٹے چھوٹے مد رکھ لیں. تشخیص کرنے کا آسان ترین طریقہ الٹرا ساؤنڈ ہے، اور ALT اور ایسی ٹیسٹ ہے، لیور فنکشن ٹیسٹ ہے، یہ کراتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں. بہت زیادہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو ALT اور ایسی ٹیسٹ ہے یہ ایکسرسائز سے بھی بڑھ جاتے ہیں، اسی لیے کوئی ٹراما ہو پھر بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اگر آپ ٹیسٹ کرانے سے 24 گھنٹے پہلے کوئی ویٹ لفٹنگ ایکسرسائز نہ کریں تاکہ وہ ٹیسٹ نارمل آئے، اس وجہ سے بھی بڑھ جاتے ہیں. پھر ٹریٹمنٹ پرانی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ شوگر چھوڑ دیں، کاربوہائیڈریٹ چھوڑ دیں. صرف یہ جو گرین لیف ویجیٹیبل ہے، جو بروکلی ہے، یہ آپ لے سکتے ہیں، باقی سبزیاں نہیں لے سکتے. یہ لیور بھی ڈیٹاکسیفائی کرتی ہیں اور فائدہ مند بھی ہے. فاسٹنگ کریں، آپ کیٹو ڈائٹ کریں، 7 سے 5-10 دن 2 ہفتے پہلے جب کیٹو شروع کریں تو آپ فیٹ کم رکھیں، تاکہ جو آپ کا جسم ایک دفعہ کیٹون بنانا شروع کر دے، فیٹ یوز ہو جائے، جتنا سٹور ہے شوگر کا وہ ختم ہو جائے. پھر ویٹ ٹریننگ ہے اور ایروبک ایکسرسائز ہے، یہ بیسٹ ہے. یہ پرانی چیزیں ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں. یہ آپ ان کا سارا لیکچر ہے، اسی سے میں نے لیا ہے، اب ڈیٹیل ہے، سن لیں تسلی سے. آسانی کے لیے سب سے امپارٹنٹ آرگن ابھی لیور ہو گیا ہے، اس کو یاد رکھ لیں. آسان علاج ہے، 100% علاج ہے، بغیر پیسوں کے ہے. صرف ڈائٹ چینج کرنی ہے، لائف اسٹائل بدلنا ہے. اچھا جی، اللہ حافظ.